بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو امیہ کے حکومت کے احوال عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو خلفاء آئے وہ حکومت کو سنبھال نہیں سکے۔ ایسا نہیں کہ اچانک ایسا ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بنو امیہ کی خلافت کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ مروان ابن محمد کی آخری خلیفہ جو تھے ان کی خلافت کے دور میں 132 ہجری میں اس خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد مؤلف نے بیان کیا کہ ان کے سقوط کے اسباب کیا تھے، کہ بنو امیہ کی حکومت کے گرنے کے کیا اسباب تھے۔ تو پہلا سبب انہوں نے بیان کیا کہ ظلم و ستم جو بنو امیہ کے بعض خلفاء اور ان کے بعض والیوں کی طرف سے مسلمانوں پر ڈھایا گیا، مسلمانوں پر ڈھایا جانے والا وہ ظلم و ستم جو بعض بنو امیہ کے خلفاء اور پھر ان کے جو والی تھے ان کی طرف سے ہوا تھا۔ اور پھر دوسرا سبب یہ حد سے زیادہ سختی کا مظاہرہ، فتنوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں، اور ضرورت سے زیادہ قتل کرنا، ضرورت سے زیادہ لوگوں کا قتل کرنا، جیسا کہ حجاج بن یوسف وغیرہ کے دور میں ہوا تھا۔ یہ دوسرا سبب تھا۔ تیسرا سبب جو تھا کہ وہ واضح فرق و امتیاز جو لوگوں نے محسوس کیا تھا، جو بنو امیہ کی حکومت اور خلفائے راشدین کی حکومت میں پایا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین کے حکومت کے طریقے میں اور بنو امیہ کے حکومت کے طریقے میں جو واضح فرق و امتیاز پایا جاتا تھا، وہ لوگوں نے محسوس کیا، اس لیے کہ خلفائے راشدین کے دور میں راعی اور رعیت، یعنی خلفاء اور عوام، ان کے درمیان مشاورت ہوتی تھی، اور لوگ ان سے قریب رہتے تھے، ان سے مل سکتے تھے، اپنے حالات بیان کرتے تھے، بیت المال کی حفاظت کا اہتمام تھا۔ اور خلفاء بھی، اور خلفاء جن کو والی منتخب کرتے تھے، جن کو گورنر منتخب کرتے تھے، اور پھر وہ جن کو نگران منتخب کرتے تھے، وہ سارے کے سارے اس کے اہل ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے باصلاحیت ہوتے تھے۔ یہ خلفاء راشدین کے دور میں ہوتا تھا۔ خلفاء راشدین کے دور میں مشاورت کا نظم تھا، لوگ جو ہے خلفاء سے قریب تھے، بیت المال سے لوگوں کے حقوق ادا ہوتے تھے، اس کی حفاظت ہوتی تھی، اور جو بھی مسلمانوں کے مختلف کاموں کے ذمہ دار مقرر ہوتے وہ اس کے اہل ہوتے تھے اور پھر باصلاحیت ہوتے تھے، امانت داری، دیانت داری اور پورے عدل و انصاف کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرتے تھے۔ لیکن یہ جو باتیں ہیں وہ بنو امیہ کے حکومت کے دور میں موجود نہیں تھیں، یا کم سے کم پوری طرح موجود نہیں تھی۔ تو یہ جو واضح تغیر اور فرق تھا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں کے دلوں میں ان سے نفرت پیدا ہو گئی، بہت سے لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور اس چیز کو جو بنو امیہ کی حکومت کے جو دشمن تھے، ان لوگوں نے اس چیز کو فتنوں کے برپا کرنے میں اور جنگوں کے برپا کرنے میں اور حکومت بنو امیہ کو گرانے میں استعمال کیا۔ لوگ جو اس بات کو محسوس کر رہے تھے، اس بات کو بنو امیہ کے دشمنوں نے بنو امیہ کے خلاف فتنے برپا کرنے، جنگیں برپا کرنے، لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور بنو امیہ کی حکومت کو ساخت کرنے کے لیے اس چیز کو استعمال کیا۔ اور چوتھا جو سبب تھا وہ بنو امیہ کے آخری دور میں خاص طور پر جو شدید اختلاف ان کے درمیان پیدا ہو گیا تھا، اور ایک دوسرے کے قتل کے وہ درپے ہو گئے تھے، یعنی بنو امیہ کا آپسی اختلاف، بنو امیہ کے آپسی اختلاف، ان کی آپسی جنگیں، یہ چوتھا سبب ہے۔ جیسا کہ ولید ابن یزید کے دور میں اور مروان ابن محمد وغیرہ کے دور میں یہ ہوا تھا، باقاعدہ جنگ ہوئی آپس میں، ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے اور ان کی طاقت اکھڑ گئی، اور بنو عباس پھر ان کی جگہ پر حکمران بن گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول کے مطابق
یہ ان کے ساتھ ہوا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تم ثابت قدم نہیں رہ سکو گے. اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، جنگ و جدال کیا، جس کی وجہ سے ان کی حکومت کمزور ہو گئی اور بنو عباس نے ان کی حکومت پر قبضہ کر لیا. پانچواں سبب ہے بہت سے دشمن، بنو امیہ کے بہت سے دشمن جو ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے تھے. بنو امیہ کے دشمن جو ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، جیسا کہ بنو امیہ سے کینہ رکھنے والے، حقد اور کینہ رکھنے والے رافضہ ہیں، زنادقہ ہیں جو ملحدین ہیں، اور مجوس ہیں. یہ یہود ہیں، نصارہ ہیں. یہ سارے ظاہر ہے کہ بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے لیے اپنے اپنے طور پر سازشیں کر رہے تھے، جو کہ رات کی تاریکیوں میں ملتے اور پھر فتنوں کو بھڑکاتے اور فتنوں کو کس طرح جو ہے آگے بڑھانا ہے اور کیسے لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکانا ہے، اس کی وہ چالیں چلتے تھے. تو اس طرح وہ باقاعدہ جنگی تدابیر اختیار کرتے تھے تاکہ اسلامی جو حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو، فتوحات کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے اور جہاد کا سلسلہ ختم ہو جائے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اور وہ برابر تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں اگر ان کے پاس طاقت ہو. تو اسلام دشمن جو عناصر ہیں ان کی کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو. تو یہ عناصر بنو امیہ کے خلاف بھی سرگرم عمل تھے اور ان کی کوششیں بھی اس کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. چھٹا سبب ہے کہ بنو عباس کی جو تحریک تھی بنو امیہ کے خلاف، اس کو بنو امیہ نے معمولی سمجھا، اس کو حقیر سمجھا. بنو امیہ نے بنو عباسیہ کی جو تحریک چل رہی تھی بنو امیہ کے خلاف، ان کی اہمیت کو یا ان کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، بلکہ ان کو معمولی سمجھ کر ان کو خاص اہمیت نہیں دی، ان کو نظر انداز کر دیا. اپنی قوت پر ان کو حد سے زیادہ غرور تھا اور پھر ان سے وہ غافل رہے معمولی سمجھ کر، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ان کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا. یہاں تک کہ مروان ابن محمد نے نصر ابن سیار جو خراسان کے والی تھے، نصر ابن سیار جو خراسان کے والی تھے، جو خراسان کے گورنر تھے، انہوں نے مروان ابن محمد کو بنو عباسیہ کی تحریک سے متنبہ کرتے ہوئے لکھا تھا. بنو عباسیہ کی تحریک سے متنبہ کرتے ہوئے ان کو خط لکھا تھا. لیکن مروان ابن محمد نے کیا جواب دیا؟ الحاضر یرا ما لا یرا الغائب فاحسن السؤلول، کہ جو حاضر ہوتا ہے وہ چیزیں دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا. یہ جو تل، جسم پر تل یا مس السؤلول یہ جو لفظ ہے اس کی جمع ہے سآلیل، اس کی جمع ہے سآلیل. اس کے معنی ہے جسم پر جو چھوٹے چھوٹے تل ہوتے ہیں، دیکھیے مسا ہوتے ہیں یا دانے ہوتے ہیں سخت نوعیت کے جو جسم پر ہو جاتے ہیں، جو جسم میں جو ہے کسی ایک مقام پر کہیں کہیں ہوتے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو اس نے بنو عباسیہ کی اس تحریک کو یہی دانے قرار دیا کہ یہ جو جسم پر اٹھنے والے ان کی حیثیت جو ہے اس حقیر مسے یا پھر دل کی طرح ہوتی ہے، ان کا خاتمہ کر دو. تو ان کی حقیقت کو جو ہے اس نے نہیں سمجھا، ان کی قوت کو معمولی سمجھا، یہاں تک کہ انہیں ان کی مثال ایک تل سے دی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو اس نے انہیں سؤلول قرار دیا ان کو حقیر سمجھتے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کا فیصلہ ہو گیا اور انہی کے ذریعے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. انہی تل کے ذریعے جسم پر اگنے والے یا جسم پر پیدا ہونے والے چھوٹے سے جو دانے ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کونی سنت ہے
اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو سنت رکھی ہے، جو سنت جاری کی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جاری سنت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تم کہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ حکومتوں کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غالب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ تمام اسباب اور عوامل ہیں جو یہ سارے ایک ساتھ ہوئے، یہ بنو امیہ کے سقوط کا سبب بنے، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے سن 132 میں. اور یہی وہ اسباب ہیں جو بنو عباسیہ کی جو تحریک ہے اس کی کامیابی کو انہوں نے آسان کیا. ان اسباب کے تحت بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور انہی اسباب کی وجہ سے بنو عباسیہ کو اپنی حکومت کے قیام میں مدد ملی، کیونکہ اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہی وہ اسباب تھے جس کے نتیجے میں عباسیہ حکومت قائم ہوئی. ان اسباب کے نتیجے میں عباسیوں کی حکومت قائم ہوئی. اس کے بعد ہے انصاف و بنو امیہ. بنو امیہ کے سلسلے میں جو حکم انصاف کے ساتھ لگایا جاتا ہو اس کا ذکر ہے، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ ہفتہ پڑھیں گے. یہاں ہم لوگ رکتے ہیں. انصاف و بنی امیہ سے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پڑھیں گے. شیخ حاقدین کیا ہوتا ہے؟ کینہ رکھنے والے، اچھا، دلوں میں کینہ چھپا کر حق دو کینہ. شیخ جو بنی عباس تھے، یہ کیا ان کا تعلق کیا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، یا یہ ویسے ہی مطلب بات کے تھوڑا سا یہ؟ نہیں، یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو تعلق تھا، بالکل عبداللہ ابن عباس، ان کے والد عباس انہی کے خاندان کے تھے. بالکل اچھا، صحیح، جزاک. ٹھیک ہے، تو پھر ہم یہاں رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.